والوزن والعدل والفضل والنظم والعزم بالجزم بوحدته وبكبريائه وبسلطان وبإعلان وبإتقان وبإيمان وبيان في فرقان وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحده وحيدا وأحدا بلا مدد وجدد ونصف ووصف في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ولا وزير له ولا مقارن له ولا مكاظم له ولا مداني له ولا مضارع له ولا جلد بلد ولد جسد رسو جزو ونزو وأزم له ولا جذب وصفي بكاب بيت خصم له ولا مقارن له ولا مكاظم له ولا مضاني له ولا مضارع له ولا مناظر له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من يشرك بذاته وصفاته وأعداده وآياته أو يتبرك بغيره من نبي وولي وتقي ونقي ونسيم وحسين وجميل وصغير وكبير فعليه الخسران والببال ثم نشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا مؤيدنا مخدومنا منزومنا مقصودنا محبوبنا قريبنا أجدر الخلق جدرنا أعزم الخلق وأشرم الخلق وأشرف الخلق وأحسن الخلق وأكمل الخلق وأجمل الخلق من الحسن والصدارة والولاية والحقاية والعناية والأمانة والإمامة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العلي العظيم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه الصلاة والسلام معدن الجود والكرم وعلى آله وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہی پھول خار سے دور ہے، وہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. معزز سامعین، بے فضل تبارک و تعالی ہمارا یہ آج کا چوتھا اجلاس ہے. اللہ کریم ہمارے یہاں آنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہمیں حق بولنے، آپ کو حق سننے اور حق پر عمل کرتے ہوئے حق بات دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے.
اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی مقدس کتاب لارب کتاب میں ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط المستقیم. اے ایمان والو، رب کریم سے ہر وقت یہ دعا کیا کرو اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ چلا. اور راستے کے اعتبار سے بھی ہمیں جو ہے آگے ارشاد فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ عز و جل راستہ ان لوگوں کا چلا جن پر تیرا انعام ہوا. پھر رب کریم کی بارگاہ میں ہم سوال کرتے ہیں مولا انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ اللہ فرماتا ہے الذین انعم اللہ، وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام کیا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، سبحان اللہ. وہ نبیوں کی جماعت ہے، صدیقین کی جماعت ہے، شہداء کی جماعت ہے، اور صالحین یعنی ولیوں کی جماعت ہے. سبحان اللہ. اللہ پاک نے دنیا کے تمام مومنین مومنات، مسلمین مسلمات کو صراط مستقیم پر چلنے کے لیے بار بار دعا کرنے کے لیے کہا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالی کا یہ فرمان ہی بتا رہا ہے کہ بندہ دنیا کے اندر آ کر اس کے حسن میں، اس کے رنگ میں، دنیا کے خیالات میں گم ہو جائے گا، اور دنیا میں اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں. اچھوں کی صحبت انسان کو اچھا بناتی ہے اور بروں کی صحبت انسان کو برا بناتی ہے. لہذا اللہ کریم نے قرآن پاک میں مومنین کو اس دعا کے لیے فرمایا کہ وہ ہر وقت یہ دعا کرتے رہے اہدنا الصراط المستقیم، مولا مجھے سیدھے راستے پر چلا، سبحان اللہ. سیدھے راستے پر چلا. اور میں نے ابھی بتایا، آپ نے سنا بھی ہے، نبیوں، شہداء، صدیقین، صالحین، ان لوگوں کا راستہ اللہ کریم نے فرمایا یہ سیدھا راستہ ہے، سچوں کا راستہ ہے، اچھوں کا راستہ ہے، نیک صالحین کا راستہ ہے. ہم لوگ جس محفل میں آئے ہوئے ہیں، یہ محفل کو نسبت ہے اہل بیت اطہار سے، اور اس محفل کو نسبت ہے تمام صحابہ سے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانثاروں، اللہ کے پیارے حبیب نور مجسم سرور عالم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ہر صحابی کا الگ الگ انداز میں، الگ الگ جگہوں پر ایک وقار بیان فرمایا، ان کی عظمتیں بیان فرمائی،
ان کی رفعتیں بیان فرمائیں اور انہیں عظمت بیان کردہ صحابہ میں ایک صحابی جو بڑے معروف اور مشہور ہیں، جن کو پوری دنیا خلیفہ چاروں کے نام سے جانتی، پہچانتی، مانتی اور سمجھتی ہے، انہی کا نامی اسم گرامی حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی کی شجاعت، ان کی فقاہت، ان کی بصارت، ان کی سماعت، ان کا تحمل، ان کا صبر، جس معاملے میں اٹھا کے دیکھے حضرت علی مکمل نظر آئے گے۔ لیکن چونکہ ہماری ہی جماعت میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہو چکے ہیں جو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ذکر تو کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، لیکن اس ذکر کے آڑ میں کسی دوسرے صحابی کو نیچا دکھانا یہ اہل سنت والجماعت کا طریقہ نہیں ہے۔ خاص کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ اس ضمن میں آپ نے کئی واقعات سنے ہوں گے، احادیث مبارکہ سنی ہوگی، اور آپ لوگ سنتے رہتے ہیں۔ میں ایک دنیاوی مثال دے کر آپ کو پوچھتا ہوں، پھر اپنی گفتگو کو آگے بڑھا لوں گا۔ آپ مجھے بتائیں کہ کسی شخص کے 3 بیٹے ہیں۔ کتنے بیٹے ہیں؟ 3 بیٹے ہیں، اور وہ شخص، وہ آدمی اپنے 3 بیٹوں سے بے انتہا محبت کرتا ہے، بڑا پیار کرتا ہے، ان کی پرورش میں کسی بات کی کوئی کمی نہیں کرتا۔ لیکن ایک دن یہ حادثہ ان کے گھر پیش آتا ہے کہ میاں بیوی میں کچھ معاملے کو لے کر جھگڑا ہو جاتا ہے، یعنی ان 3 بچوں کی امی اور ابو میں کچھ معاملات الجھ جاتے ہیں۔ اب معاملات جب طول پکڑتے ہیں تو پھر شوہر تو شوہر ہے، وہ اپنی بیوی پر ہاتھ بھی چھوڑ دیتا ہے۔ اب صاحب یہ معاملات جب رات میں ہو گئے، آزو بازو جو مکانات تھے، آگے پیچھے جو دائیں بائیں مکانات تھے، وہاں پر شور گیا، لیکن رات کا اندھیرا تھا۔ لوگوں نے سوچا میاں بیوی کا جھگڑا ہے، صبح اٹھ کر پوچھ لیں گے کیا ہوا، کیا معاملہ ہے، سلجھا لیں گے، سمجھا دیں گے۔ بڑی توجہ سے سننا۔ اب صبح میں جب لوگ اٹھے، ان کے گھر پر آئے، تو سب سے پہلے بچوں سے ملاقات ہوئی۔ اب اکثر لوگوں کا یہ طریقہ رہتا ہے کہ وہ بچوں سے پوچھتے ہیں بھائی تمہارے گھر میں کیا معاملہ چل رہا ہے۔ ایک بچے سے کسی شخص نے پوچھا کہ بھائی رات میں کیا ہوا؟ کہا امی ابو میں جھگڑا ہو گیا تھا۔ اچھا بیٹے، امی ابو میں جھگڑا ہو گیا تھا تو غلطی کس کی تھی؟ اس نے امی کی سائیڈ لیتے ہوئے ابو کی غلطی بتائی اور ابو کو برا بھلا کہنے لگا، میرے والد صاحب بہت علال ہیں، کمانے نہیں جاتے ہیں، جو بھی کہنا تھا کہہ دیا۔ کچھ شخص اور آئے، دوسرے بیٹے سے ملاقات ہوئی، کہا بیٹا رات میں آواز آ رہی تھی، کیا معاملہ ہوا؟ کہا امی ابو میں کچھ معاملات ہو گئے، جھگڑا ہو گیا ہے۔ کہا غلطی کس کی تھی؟ اس نے والد صاحب کی سائیڈ لی اور امی کو برا بھلا کہہ دیا۔ 2 بچے ہو گئے۔ کچھ لوگ اور آئے، تیسرا بچہ بھی تھا، اس سے پوچھا بیٹے رات میں کیا معاملہ ہوا؟ اس نے گردن نیچے جھکائی
آنکھیں ڈگمگا گئی. کہا رات میں امی ابو کے درمیان کچھ مسئلہ ہو گیا ہے اور اب شانت ہیں. کہا دونوں میں سے غلطی کس کی تھی بیٹا؟ اس نے کہا دونوں کی غلطی نہیں تھی، جو ان کو کرنا تھا انہوں نے کر لیا، اس لیے کہ غلطی اگر مجھے بتانا ہے تو یہ بات تم نے مجھے نہیں پوچھنا چاہیے تھا. بولے پھر؟ اگر غلطی تم کو پوچھنا ہے تو امی کے ابو سے یعنی نانا سے پوچھنا تھا، یا غلطی اگر تم کو پوچھنا ہے تو ابو کے ابا دادا سے پوچھنا چاہیے تھا. میں چھوٹا ہوں، میں غلطی بتا نہیں سکتا، میں ماں سے بھی محبت کرتا ہوں، میں باپ سے بھی محبت کرتا ہوں. بچے تین ہو گئے، رائے تین ہو گئی. ایک نے کہا ماں کی غلطی ہے باپ خراب ہے، دوسرے نے کہا باپ کی غلطی ہے ماں خراب ہے، تیسرے نے کہا نہ ماں کی غلطی ہے نہ باپ کی غلطی ہے. مجھے آپ اب بتائیں تینوں بیٹوں میں سے آپ کس بچے کو عقل مند، دانش مند اور مؤدب سمجھتے ہیں؟ بولیے بولیے، آپ بولیے. چھوٹے والے سمجھتے ہیں نا؟ جو بچہ نہ ماں کو برا بولے، جو بچہ نہ باپ کو برا بولے، پورا معاشرہ کہے گا یہ مؤدب ہے، ماں کا بھی حق ادا کرتا ہے، باپ کا بھی حق ادا کرتا ہے. ابھی تو میں نے آپ کو سنی شیعہ کی بات تو نہیں پوچھی نا، میں نے صرف آپ کو ایک مثال دی، اور وہ بھی گھر کی مثال دی جو ہر گھر میں ہوتے ہی رہتا ہے. لیکن آپ نے خود جواب دیا وہ بیٹے کو مؤدب کہا جائے گا، وہ بیٹے کو انصاف والا کہا جائے گا، وہ بیٹے کو با اخلاق کہا جائے گا جو بیٹا باپ سے بھی محبت کر رہا ہو، جو بیٹا ماں سے بھی محبت کر رہا ہو، جو کہتا ہو کہ نہ ماں کی غلطی ہے نہ باپ کی غلطی ہے، اور میں غلطی بتانے والا ہوتا کون ہوں؟ وہ میرے بڑے ہیں. بڑے چھوٹے بڑوں کی غلطی بتایا نہیں کرتے. اگر بڑوں کی غلطی سننا ہے تو ان سے بڑوں سے پوچھی جائے گی. بات سمجھ میں آ گئی؟ جو علی کی تعریف کرتے کرتے دوسرے صحابہ کی غلطی بتاتے ہیں انہیں شیعہ کہتے ہیں، وہ بھی مؤدب نہیں ہے. اور جو دوسرے صحابہ کی بات بتاتے بتاتے علی کے ذکر کو چھوٹا کرتے ہیں انہیں رافضی کہتے ہیں، ان کو بھی مؤدب نہیں سمجھا جائے گا. جو صحابہ کی بھی تعریف کرتے ہیں اور علی کی بھی تعریف کرتے ہیں اسے اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، جنہیں مؤدب کہا جائے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر. عزیزان ملت اسلامیہ، اب اسی مثال کو اگر میں تھوڑا کھول دوں نا، تھوڑا کھول دوں تو آپ اور اپنے ذہن میں بات بٹھائیں گے. بہت ساری دلائل آپ کو علماء دے چکے ہیں، میں دنیاوی دلائل دے رہا ہوں اور بڑی مضبوط دلائل دے رہا ہوں. سن لیجیے آپ. آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے محبت کرنے کے لیے حکم دیا ہے، تمام صحابہ. اور جب اللہ ان سے راضی ہو جائے، اللہ ان سے راضی ہے تو پھر بھلا ہم. اچھا ایک بات بتائے، آج دنیا میں پوری دنیا میں کوئی صحابی سے بڑا ہے کیا؟ بولو بھائی، نہیں ہے نا؟ نہیں ہے نا؟ تو چھوٹے بڑوں کی غلطیاں نکالیں گے، چھوٹے بتائیں گے کون حق پر تھا کون نہیں حق پر تھا، چھوٹے سمجھائیں گے کون حق پر تھا کون حق پر نہیں تھا. اگر یہ پوچھنا ہے کسی کو تو وہ آمنہ کے لال سے پوچھے کون حق پر ہے کون نہیں حق پر ہے. اگر کسی کو پوچھنا ہے تو اللہ رب العزت سے پوچھے کون حق پر ہے کون نہیں حق پر ہے. ہمیں جو اللہ اس کے رسول نے بتایا ہے، اللہ اس کے رسول نے جو بتایا ہے، ہمیں صرف اسی بات پر عمل کرنا ہے. ہم حضرت امیر معاویہ کو بھی حق پر جانتے ہیں اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو بھی حق پر جانتے ہیں. سبحان اللہ. اب آگے اگر آپ کی باتیں سمجھ میں آ گئی تو آپ کو ایک بات یہ بتا دوں، جو میں نے مثال دی نا وہ گھر کی دی ہے جب بچے گھر میں موجود تھے، اس کی مثال دی ہے. اسی مثال کو تھوڑا سا الٹا کر لیجئے. تین ہی بچے ہیں لیکن ایک امریکہ میں رہتا ہے، ٹھیک ہے، ایک صاحب عرب میں رہتا ہے، ایک کویت میں رہتا ہے، تینوں بیٹے رہتے ہیں. اب امی نے فون لگا دی تینوں بیٹوں کو کہ بیٹے ابو سے جھگڑا ہو گیا، ابو جان نے غلط سلط الفاظ استعمال کر لیے، ٹھیک ہے. والد کا بھی فون تینوں بچوں کو گیا. تینوں بچے نے سننے کے بعد کہا کہ رمضان شریف کے اندر ہم گھر آ رہے ہیں. تینوں گھر آئے. جب جھگڑا ہوا تھا تو یہ تینوں نہیں تھے. اب مجھے بتائیں یہ بچے آئے تو
تو کبھی ماموں کے گھر ملنے جا رہے ہیں، کبھی خالہ کے گھر ملنے جا رہے ہیں، کبھی رشتہ دار کے گھر ملنے جا رہے ہیں۔ اب جب رشتہ داروں کے یہاں جا رہے ہیں تو رشتہ دار ان سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا معاملہ ہوا، آپ کو تو پتا ہوگا، فون آ گیا ہوگا۔ اب مجھے بتاؤ، ان تینوں بچوں کے اندر وہی 3 کوالٹی بیان کی گئی کہ دو، ایک ماں کی سیٹ لے رہا ہے، ایک باپ کی سیٹ لے رہا ہے، ایک دونوں کی سیٹ لے رہا ہے، تو آپ بات وہی کہیں گے۔ لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ صاحب عقل ہے تو آپ تینوں سے بھی نہیں پوچھیں گے اور تینوں کا مشورہ بھی نہیں لیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب جھگڑا ہو رہا تھا تو ایک امریکہ میں تھا، ایک عرب میں تھا، ایک کویت میں تھا۔ ارے نادان، جب حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کا جو بھی مسئلہ چل رہا تھا، تو کہاں تھا؟ تو کہاں تھا یہ تو بتا، تو کہاں تھا جو تو یہ بات تو نے دیکھا؟ کہا نہیں، یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، کتابوں میں تو محبت بھی لکھی ہوئی ہے، پھر تو نے نفرت کی بات کیسے لے لی؟ بات سمجھ میں آ گئی، جس کے ذہن میں جو ہوتا ہے وہی ظاہر ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت کو امام عشق و محبت نے وہ عشق رسول کے جام، وہ عشق صحابہ کے جام، وہ عشق تبع تابعین کے جام، وہ عشق اولیاء کے جام پلایا ہے کہ ہم کبھی بھی کسی کی گستاخی نہیں کرتے۔ جب بھی زبان کھولتے ہیں تو محبت میں زبان کھولتے ہیں، الفت میں زبان کھولتے ہیں، چاہت میں زبان کھولتے ہیں، اور ہم کبھی بھی محبت والی ہی محفل کو ایکسپٹ کرتے ہیں، غدار والی محفل کو نہ کل ایکسپٹ کرتے تھے، نہ آج ایکسپٹ کرتے ہیں، نہ مرتے تب تک ایکسپٹ کریں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بتانے کا مطلب یہ کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کہ آڑ میں اگر کوئی صحابہ کو برا بھلا کہے تو فوراً اس محفل سے کیا ہو جانا چاہیے؟ اڑ جانا چاہیے، اس لیے کہ تمام صحابہ جنتی ہے، تمام صحابہ جنتی ہے۔ بات فضائل پر اگر ہو، بات فضائل پر اگر ہو تو ہمارا یقین ہے کہ جو فضائل حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائے، بہت سارے فضائل ایسے ہیں جو دوسرے صحابہ کو عطا نہیں کیے گئے۔ بالکل ہم یہ بات مانتے ہیں، یہ تسلیم کرتے ہیں، اور تمام صحابہ بھی ان سے محبت کرتے تھے۔ میں بات کرامت کی میں بتاتا زیادہ نہیں ہوں، میری عادت ہے کہ میں تعلیمات یا فکر یا مشن کی بات کروں تاکہ امت مسلمہ کے اندر فکریں بیدار ہوں، اور فکر جب بیدار ہوتی ہے تو صاحب قوم کے اندر اتحاد پیدا ہوتا ہے۔ فکر جب بیدار ہوتی ہے قوم کے اندر سے صاحب بے علمی دور ہوتی ہے۔ فکریں جب بیدار ہوتی ہے تو مسجدیں آباد ہوتی ہے۔ فکریں جب بیدار ہو جاتی ہے تو بچے والدین کے فرمانبردار ہوتے ہیں۔ فکریں جب صاحب آباد ہوتی ہیں، فکریں جب آتی ہے نوجوانوں کے اندر تو پھر ایک انقلاب آتا ہے جو زمانہ دیکھتا ہے اور دیکھ کر یہ کہتا ہے کہ غلامان محمد کل بھی کامیاب تھے، آج بھی کامیاب ہے اور صبح قیامت تک کامیاب رہے گے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہیں، اور آپ کے 2 واقعے آپ ان کے علم کے حوالے سے سن لیں ذرا۔ آج کے یہ 4تھا اجلاس ہے، اور میں نے کبھی بھی آپ کو نہ یہ کہا کہ زور سے سبحان اللہ کہے، بالکل تسبیح پڑھنا چاہیے، میں اس کا منکر نہیں ہوں، لیکن میں کہنے کا عادی نہیں ہوں، جب بات اچھی لگی تو سبحان اللہ کہے۔ لیکن آج آپ کو کہتا ہوں ہاتھ اٹھا کے کہے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو مسئلہ بیان کرنے جا رہا ہوں وہ مسئلہ بہت زیادہ پیچیدہ ہے، ذرا سماعت کر لیں۔ حضرت علی کیا ہیں اور ان کا ذہن کیا ہے، ان کا علم اور ان کی بصارت کیا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے پاس ایک معاملہ آتا ہے، معاملہ بڑا پیچیدہ۔ 3 اشخاص یعنی 3 لوگ آتے ہیں، اور 3 لوگ معاملہ اتنا پیچیدہ لے کر آتے ہیں کہ وہ معاملے کو کوئی حل نہیں کر پا رہا ہے۔ کیا معاملہ ہے؟ وہ 3 لوگ پارٹنر ہوتے ہیں کسی کاروبار میں، انہوں نے پارٹنرشپ کی تھی اونٹ لینے میں۔ اب جب اونٹ لینے میں پارٹنرشپ کی تو تینوں کے پیسے برابر لگے نہیں تھے، تینوں کی رقم برابر نہیں لگی تھی۔ ایک کی آدھا رقم لگی ہوئی تھی، ایک کی 3 حصے رقم لگی ہوئی تھی، اور ایک کی 2 حصے رقم لگی ہوئی تھی۔ بات سمجھ میں آئی تھی؟
ایک کا 9واں حصہ، ایک کا آدھا حصہ اور ایک کا تیسرا حصہ۔ جب مال بڑا، اونٹ بڑے، تو اونٹ ہو گئے 17۔ کتنے؟ کتنے ہو گئے؟ 17۔ کتنے ہو گئے؟ اور بانٹنا کتنوں میں ہے؟ 3 میں بانٹنا ہے۔ اب اونٹ بانٹنا کیسا ہے؟ وہ تینوں نے شرط یہ لگا دی کہ آدھا اونٹ کاٹ کر نہیں لیا جائے گا، سب کو پورا پورا مکمل اونٹ آئے۔ اونٹ 17 ہے، ایک شخص کا پورا آدھا حصہ یعنی 17 میں سے آدھا اس کو دینا ہوگا، ٹھیک ہے، اور ایک کو تہائی حصہ دینا ہوگا اور ایک کو 9واں حصہ دینا ہوگا۔ اب اونٹ بٹیں گے کیسے؟ اس دور کے بڑے بڑے اکابر علماء اس فیصلے کو سننے کے بعد ہاتھ باندھتے ہوئے نظر آئے۔ سب نے کہا کہ اس کا جواب ہمارے پاس نہیں، ہاں اگر آپ کاٹ کر اونٹ لینا چاہتے ہیں تو ہم ابھی انصاف کر دیتے ہیں، لیکن ان تینوں کی شرط تھی اونٹ کٹنا نہیں چاہیے اور بٹنا بھی چاہیے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے پاس یہ مسئلہ گیا، بڑی سنجیدگی سے سنیے، یہ مسئلہ گیا، آپ نے مسکرا دیا، کہا یہ مسئلہ ابھی حل کر دے یا کچھ دیر کے بعد حل کرے؟ کہا ابھی حل کر دیں گے۔ کہاں بالکل ابھی حل، اگر آپ بولے تو ابھی حل کر دیتے ہیں۔ تو وہ 3 شخص آنے والے وہ جگہ جگہ جا کر اس مسئلے کو بیان کر چکے تھے، ان کی عقلیں خود حیران تھی کہ حضرت علی فرما رہے ابھی حل کر دے، جانور کٹے گا بھی نہیں، جانور بٹ بھی جائے گا۔ حضرت علی نے فرمایا بیت المال سے ایک اونٹ لایا جائے۔ بیت المال سے ایک اونٹ لایا گیا، ان 17 اونٹ میں ایک اونٹ ملا دیا گیا۔ کتنے ہو گئے؟ بولے کتنے ہو گئے؟ 18 کو اب آدھے کیجئے، کتنے ہو گئے؟ 9 اونٹ ایک شخص کو دے دیا جس کا آدھا حصہ تھا، ٹھیک ہے۔ 18 میں سے پھر 3 حصے کیجئے، 18 میں سے 3 کیجئے تو کتنے ہوں گے؟ 6 ہوں گے۔ کتنے ہوں گے؟ 6 ہوں گے۔ تو پھر 6 اونٹ کس کو دے دیے؟ دوسرے کو دے دیے، ایک کو دیے 9، ایک کو دیے 6، اور ایک کا 9واں حصہ تھا۔ 18 کو 9 میں تقسیم کیجئے، کتنے آئیں گے؟ 2۔ 18 کو جب 9 میں تقسیم کریں گے، میں نے پہلے کہا تھا بڑی سنجیدگی سے سننا، یہ مسئلہ بہت پیچیدہ ہے، بلکہ تو آپ اس کو سننے کے بعد اپنے گھر پہ جا کر کیلکولیشن نکال کر لیجئے۔ آپ دنگ رہیں گے حضرت علی کی فکر پر، آپ دنگ رہیں گے حضرت علی کے سوچ پر، آپ دنگ رہیں گے حضرت علی کی فکر پر اور علم پر، کہ جب حضرت علی نے فیصلہ کیا جس کا آدھا حصہ تھا ایک اونٹ ملایا، اس کو 9 اونٹ دے دیے 18 میں سے۔ اب جس کے 3 حصے بنتے تھے اس کو 6 دے دیے، 9 اور 6 کتنے ہو گئے؟ 15 ہو گئے۔ اب جناب والا 18 اونٹ کو 9 حصوں میں تقسیم کریں گے تو 2 اونٹ بچیں گے، جس کا 9واں حصہ تھا اس کو 2 اونٹ دے دیے، بچا کتنا اونٹ؟ 1 اونٹ۔ اس اونٹ کو جو ہے بیت المال میں واپس کر دیا، ایک بھی جانور کٹا نہیں اور حصہ بٹ گیا۔ جب مفتی ابو القیس نے، ہمارے استاد شیخ الحدیث نے یہ مسئلہ ہمیں سمجھایا، یقین جانو 8 دن تک ہمارا دماغ ہینگ تھا، ہم سمجھ رہے تھے بار بار۔ ہم نے پھر یہ سوچا کہ پہلے والے کو جتنے اونٹ ملنا تھے شاید ہو سکتا اس میں سے اونٹ کم ہو گئے ہوں گے۔ جب آپ 17.5 کو تقسیم کریں گے تو پہلے والے کو اونٹ مل رہے تھے 8.5 اور پہلے والے کو ملے کتنے؟ 9۔ دوسرے والے کو مل رہے تھے 5.5، دوسرے والے کو ملے کتنے؟ 6، اور تیسرے والے کو مل رہا تھا 1.5، تیسرے والے کو ملا کتنا؟ 2۔ اونٹ سب کو زیادہ ملے، اونٹ سب کو حصہ سب کو زیادہ ملا، ایک اونٹ بچ بھی گیا۔ صاحب حضرت علی کو سمجھنے کے لیے فکر بھی اعلیٰ ہونا چاہیے، سوچ بھی اعلیٰ ہونا چاہیے، تحمل اور تہذیب بھی اعلیٰ ہونا چاہیے۔ اب آپ اپنے گھر پہ جا کر حساب کرنا تو آپ کی عقلیں تنگ رہ جائے گی۔ یہی تو وجہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی معاملے میں اگر الجھ جاتے، کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا یا کوئی معاملہ سمجھ میں نہیں آتا تو فوراً رجوع کرتے علی کی طرف اور کہتے علی کہاں ہے، ان کو بلا کے لاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس علم کے شہر کا دروازہ ہے۔ اگر کہیں مسئلے میں اٹک جاتے، چاہے وہ ابو بکر
بکر صدیق ہو، چاہے وہ حضرت عمر ہو، چاہے وہ عثمان غنی ہو، تو کسی اور کی طرف رجوع نہیں کرتے، حضرت علی کی طرف رجوع کرتے، اور رجوع کر کے یہ بتاتے اور لوگوں ہم حضرت علی سے بغض رکھنے والے نہیں، بلکہ علی کو اپنے سے بڑا عالم سمجھنے والے ہیں، علی کو اپنے سے بڑا علم جاننے والا سمجھنے والے ہیں، اور علی کے فیصلے کو مانتے، حضرت علی کے فیصلے پر حکم ہم عمل کرتے۔ ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں چلتے چلتے، اس کو آپ گھر پہ جا کے کرنا، آپ کی عقل دنگ رہے گی۔ دیکھنا یہ 17 کو 3 میں تقسیم کرنا۔ دوسرا مسئلہ سن لیجئے، 2 شخص تھے، وہ باہر نکلے کام کے سلسلے میں، اب کام کے سلسلے میں جب نکلے کام نہیں ملا، کام جب نہیں ملا تو انہوں نے کہا کہ چلو بھئی اب کھانا کھا لیتے ہیں۔ تو ایک نے جو ہے پہلے جو ہے تو کپڑے کے اندر روٹی باندھ کر سالن باندھ کر لے جائے جاتے تھے، سیدوری جو ہوتی تھی، کھولی، ایک نے لایا تھا 3 روٹی اور دوسرے شخص نے لایا تھا 5 روٹی۔ بس انہوں نے ابھی سیدوری کھولی تھی کہ ایک مسافر جا رہا تھا، اس نے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور اس نے پھر اجازت مانگی، بھائی میں بھی بھوکا ہوں، اگر آپ اجازت دے تو آپ کے ساتھ میں کھانا کھا لوں۔ اس دور میں مہمان کے آنے سے لوگ خوش ہوا کرتے تھے۔ بے شک بے شک۔ اللہ جانے ہم کس دور میں گزر رہے ہیں، اس دور میں مہمان کے آنے سے لوگ خوشیاں منایا کرتے تھے، خوش ہوا کرتے تھے کہ آج ہمارے دسترخوان پر اللہ کے بندے نے کھانا کھایا ہے، ہمارا کوئی مہمان بنا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے وسیلے سے، اس کے کھانا کھانے کی برکت سے، اس کی مہمان نوازی سے ہماری قسمت سنوار دے گا، اللہ ہمارے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ بھئی اب مت لے کر آنا پیسے، اب بیٹھ کے تم سن لے، آپ عمل کر لیں، میرے لیے وہی کافی ہے، اب نہ لائیں، مجھے یہ ٹھیک نہیں لگتا ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بارک وسلم صلی السلام علیکہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جن بندوں کو اچھا لگ رہا ہے وہ عمل کر لے، میرے لیے وہ کافی ہے نا۔ یہ پیسہ تو صاحب آنا جانا ہے، اور پھر یہ سب میں مطلب میرا ذہن اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، ہے نا۔ دینا چاہیے، تحفہ دینا صحابہ کی سنت ہے، تحفے کو قبول کرنا رسول اعظم کی سنت ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن بس آپ میری بات سن کر عمل کر لے، میں اسی سے خوش ہو جاؤں گا۔ میں سوچوں گا کہ اللہ اس کا رسول ہم سے راضی ہو گیا، پنجتن پاک ہم سے راضی ہو گئے، بس میں یہ سمجھوں گا۔ اب یہ 3 اور 5 روٹیاں آنے والا مہمان شامل ہو گیا، کھا لیا۔ مہمان جب کھانا کھا گیا، مسافر نے کھانا کھا لیا تو پوچھنے لگا بھئی کیا مسئلہ تھا، کہاں جا رہے تھے؟ کہا نہیں یار ہم تو نا تجارت کی غرض سے نکلے تھے، روزی کی تلاش میں نکلے تھے، لیکن آج کا کام نہیں ملا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے۔ اس نے 8 درہم نکالے۔ کتنے نکالے؟ 8 درہم، اور ان کو دے دیا اور کہا یہ آپ آپس میں بانٹ لینا، اور چلا گیا، دعا لیتے ہوئے چلا گیا۔ تو جن کی 5 روٹی تھی اس نے 5 درہم اپنے جیب میں رکھا، اور جس کی 3 روٹی تھی اس کو 3 درہم دیا۔ 3 روٹی والے نے 3 درہم لینے سے انکار کر دیا، کہا نہیں، بات 8 درہم کی ہے، 4 درہم آپ لیں گے، 4 درہم میں لوں گا۔ مہمان نے ہم دونوں کا کھانا کھایا ہے، اس لیے حصہ جو ہے تو آدھا آدھا تقسیم ہوگا۔ اس نے کہا بھائی میری 5 روٹی تھی اس لیے میں 5 درہم رکھ لیتا ہوں، تیری 3 روٹی تھی اس لیے تو 3 درہم رکھ۔ 3 درہم لینے والا مان ہی نہیں رہا ہے، کسی بھی طریقے سے نہیں مان رہا ہے۔ یہ مسئلہ اس وقت کے جج، اس وقت کے قاضی علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی بارگاہ میں پہنچا، حضرت علی کی بارگاہ میں پہنچا تو حضرت علی کچھ تصنیف کر رہے تھے، کچھ لکھ رہے تھے، انہوں نے آ کے سلام کیا، کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کہا حضرت علی معاملہ یہ ہے کہ ہمارے پاس 8 روٹیاں تھی، 5 ان کی تھی، 3 ہماری تھی، ایک مہمان اس کے اندر شامل ہوا، اس نے کھانا کھا لیا اور 8 درہم دے کر گزر گیا، لیکن میرا ساتھی 5 درہم رکھتا ہے اور مجھے 3 درہم دیتا ہے، آپ بتائیں کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ حضرت علی لکھتے ہی رہے، تفسیر لکھ رہے ہو گے قرآن پاک کی۔ حضرت علی قرآن پاک کے اندر زیادہ گمراہ کرتے تھے۔ حضرت علی نے فرمایا تمہارا جو دوست کر رہا ہے اس پر راضی ہو جاؤ، اسی میں تمہاری عافیت ہے، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ اب پہلے سے وہ 3 نہیں لے رہا تھا، اب حضرت علی نے کہا کہ اس میں تمہاری عافیت ہے، اس میں تمہاری بھلائی ہے، 3 رکھ لیجئے، تمہارا دوست جو کہہ رہا ہے
اور 3 تمہیں دے رہا ہے، 3 آپ رکھ لیجیے، اسی میں آپ کی بھلائی ہے۔ اب صاحب اس نے جملہ کہہ دیا، حضرت علی کی توجہ ادھر نہیں تھی، بس کہہ دیا کہ علی انصاف کرو انصاف۔ پھر علی نے سر اٹھایا کہ انصاف کرے؟ علی کو کوئی انصاف کرنے کے لیے کہے اور پھر علی کا انصاف؟ بولیے، کوئی علی کو انصاف کی بات کر دے اور پھر علی کا انصاف؟ علی نے کہا انصاف کر دو، تو پھر انصاف یہ ہے کہ تمہیں 1 درہم لینا چاہیے، اس کو 7 درہم لینا چاہیے۔ کہا میں 3 درہم پہ نہیں مان رہا تھا، آپ انصاف بول رہے ہیں کہ آپ کو 1 درہم ملے گا، اس کو 7 درہم ملے گا۔ کہا علی اگر یہ آپ ثابت کروا دے تو یقین جانو میں 1 ہی درہم لوں گا اور 1 درہم پر راضی ہو جاؤ گا۔ حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے۔ روٹیاں کتنی تھی؟ کہا روٹیاں 8 تھی۔ کھانے والے کتنے تھے؟ کہا کھانے والے 3 تھے۔ ٹھیک ہے، آپ کے ساتھی کی روٹی کتنی تھی؟ بولے 5 تھی۔ کہا تمہارے پاس کتنی تھی؟ کہا 3 تھی۔ اب یہ 8 روٹی کو جمع کر کے 3 ٹکڑے کر دو۔ 8 روٹی کو جمع کر کے 3 ٹکڑے کر دو، 3 حصوں میں تقسیم کر دو، تو روٹی ہو گئی 24۔ 8 کا 8، 8 دونی 16، 8 تیا 24۔ 24 روٹیاں ہو گئی۔ اب 24 روٹی میں سے 8 ٹکڑے آپ نے تینوں نے کھائے، 8 تم نے کھائے، 8 مسافر نے کھایا، 8 تمہارے ساتھی نے کھائے۔ اسی طریقے سے 24 ٹکڑے آپ لوگوں نے کھا لیے۔ اب 24 ٹکڑے آپ نے کھا لیے، آپ کے ساتھی کے پاس 5 روٹی تھی، 5 روٹی کے 3 حصے کریں گے تو اس کے ٹکڑے ہوں گے 15، اور 3 روٹی کے 3 ٹکڑے کریں گے تو اس کے ٹکڑے ہوں گے کتنے؟ 9۔ ٹھیک ہے، اب 9 آپ کے روٹی کے ٹکڑے ہوئے، آپ کے دوست کے روٹی کے 15 ٹکڑے ہوئے، آپ کے دوست نے 15 ٹکڑوں میں سے 8 ٹکڑے کھایا، بچے کتنے؟ بچے کتنے؟ 7 بچے۔ آپ کے روٹی کے 9 ٹکڑے ہوئے، 9 میں سے 8 آپ نے کھا لیا، بچے کتنے؟ 1۔ تو آپ کی روٹی مہمان نے کھایا کتنا ہے؟ کہا 1 ٹکڑا۔ اور تمہارے دوست کی روٹی کھایا کتنا ہے؟ تو کہا 7 ٹکڑا۔ انصاف کی بات کر رہے تھے نا، علی کے سامنے انصاف؟ پھر وہ تو علی ہے، وہ علی ہے۔ اب میں نے یہ بات اس لیے بتائی کہ اب مجھے جو بات بتانا ہے وہ بات انصاف کی ہے، اور بات تو یہ بھی انصاف کی، لیکن جو بات آج عقائد کے اعتبار سے جس میں نا انصافی کی جاتی ہے، اب بات سن لیجئے۔ انصاف کی بات کیا ہے؟ یہاں پر وہ بندے نے 1 درہم لیا اور کہا علی اگر آپ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، آپ نہ ہوتے تو میں حرام کھانے والوں میں مبتلا ہو جاتا، آپ نہ ہوتے تو صرف کی بنیاد پر میرے بدن کے اندر حرام لقمہ چلے جاتا۔ علی آپ نے آج مجھے بچا لیا ہے۔ 1 درہم لیا اور اس نے 7 درہم لیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انصاف یہ ہے، دنیا میں انصاف یہ ہے کہ وہ ذرہ برابر بھی ادھر سے ادھر نہیں ہونے دیتے، ذرہ برابر بھی لفظ کو ادھر سے ادھر ہونے نہیں دیتے۔ یہی علی ہے جو ابو بکر صدیق کے سامنے آتے ہیں، ابو بکر صدیق دیکھ کر مسکرا دیتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں ابو بکر صدیق تم ہمیشہ مجھے دیکھ کر مسکراتے ہو، ہمیشہ دیکھ کر مجھے مسکراتے ہو، ہمیشہ دیکھ کر مجھے مسکراتے ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق سے جب یہ حضرت علی نے فرمایا تو حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں ہمیشہ جو دیکھ کر مسکراتا ہوں وہ بات الگ ہے، لیکن آج جو مسکرا رہا ہوں وہ بات الگ ہے۔ حضرت علی فرماتے بات کیا ہے؟ پہلے وہ بھی بات بتا دے جو ہمیشہ دیکھ کر مسکراتے ہیں، پھر آج جو دوسری بات ہے یہ بھی بتا دے کہ آج کیوں مسکرا رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے علی سنو، جب نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی کی تعریف کرتے ہیں، کسی کی فضیلت بیان کرتے ہیں، کسی کو جو ہے تو حضرت آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی کے مناقب دیتے ہیں، کسی کو عزت دیتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ صاحب ان کے حق میں کچھ نواز دیتے ہیں۔ حضرت نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ ماہ پہلے ایک محفل کے اندر فرمایا تھا کہ علی کو دیکھنا عبادت ہے۔ علی کو دیکھنا، ارے بولو بھائی، علی کو دیکھنا عبادت ہے، علی کو دیکھنا عبادت ہے۔ اس لیے جب سے بات سنی ہے تمہیں مسکرا کر دیکھتا ہوں، اس زمن میں آقا حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں لیکن بات علی تمہاری نہیں، بات والدین کی چل رہی تھی۔ اس والدین کی بات میں نبی نے فرمایا تھا کہ والدین کا چہرہ مسکرا کر دیکھنا عبادت بھی ہے، حج مقبول کا ثواب بھی ہے۔ اور پھر فوراً فرمایا تھا صحابہ میں ایک صحابی
को मुस्कुरा के देखना इबादत है। उसको अली मुर्तजा कहते हैं, उसको शेर खुदा कहते हैं, उसको हैदर कर्रार कहते हैं, उसको जनाब वाला आका कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जानसार कहते हैं, और अमीरुल मोमिनीन चौथा खलीफा कहते हैं। जब से लेकर आज तक मुस्कुराता हूँ। बात तो दो थी ना, एक बात मैं आपको बता देता हूँ। हम लोग बहुत ज्यादा पैसे जमा करके मेहनत और मशक्कत के साथ पैसा इकट्ठा करते हैं। कोई बीसी डालता है, ठीक है, कोई जनाबे वाला कोई स्कीम में पैसे जमा करता है, कोई बैंक में पैसे जमा करता है। पैसे जमा कर करके 3.5 लाख 5 लाख 7 लाख रुपए जमा कर लेता है। और जब रमजान खत्म होते हैं तब उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो लोगों से कहता है, सुनो अब मेरा मुकद्दर जागने वाला है। क्यों भाई, आपका मुकद्दर क्यों जागने वाला है? आप नमाज पढ़ते हैं, आप रोजा रखते हैं, आप बाइखलाक है, आज ये बात क्यों कर रहे हो? तो वो कहता है, सुनो सुनो, अब मैंने हज की तैयारी करना है, 5 लाख मेरे जुड़ गए हैं, अब मेरे पास 6 लाख जुड़ गए हैं। मैं हज को जाऊंगा, कभी खाने काबा का तवाफ करूंगा, कभी सफा मरवा की सई करूंगा, कभी आबे जमजम पीऊंगा, कभी जनाबे वाला मकाम इब्राहिम पर जाऊंगा, 2 रकात नमाज पढ़ूंगा, कभी मुज़दलिफा जाऊंगा, कभी अरफात जाऊंगा, कभी मीना जाऊंगा। मेरी किस्मत का सितारा चमक गया है, अब मैं हज को जा रहा हूँ। लेकिन वो हज को जाने वाले मौलाना साहब हो या मुफ्ती साहब हो या मुफस्सिर साहब हो या मुत्तकी हो, वो हज को चले गए, लोगों ने इस्तेकबाल किया, लोग जाए और इस्तेकबाल करके छोड़ आए। जब वो आ गए, लोग उनके पास आए, कोई मुबारकबाद दे रहा है, कोई उनसे गले मिल रहा है, कोई उनका माथा चूम रहा है, कोई उनके हाथ चूम रहा है। लेकिन उन्हीं के सामने खड़े रहकर पूछिए, मौलाना साहब आप हज से आ गए हैं, मुफ्ती साहब आप हज से आ गए हैं, पीर साहब आप हज से आ गए हैं, बताइए हज कबूल हो गया? पूछिए उनसे, पूछिए कि हजरत मौलाना शकील अहमद साहब कह रहे हैं, कोई गारंटी नहीं, अल्लाह कबूल कर ले तो हज कबूल है, और वो ना कबूल करे तो फिर साहब वो सिर्फ सफर है, सफर उसकी मर्जी है, उसकी मर्जी है। लेकिन अब जिन्हें मौलाना साहब से आप पूछिए कि 5 लाख रुपए मेहनत कर करके कमाने वाला, हज और उम्रे को जाने वाला, सफा मरवा की सही करने वाला, खाने काबा का चक्कर लगाने वाला, साहब समसम पीने वाला, अरफात में जाने वाला, मुज़दलिफा में जाने वाला, मीना में जाने वाला, वापस आए तो कोई गारंटी नहीं हज कबूल हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन आमिना के लाल ने गारंटी दी है, कोई पैसा हो ना हो, कोई रुपया हो ना हो, कोई सरमाया हो ना हो, कोई दौलत हो ना हो, माँ के पास बैठ मोहब्बत से चेहरा तक ले, तेरा चेहरा तकना हज मकबूल की अलामत है। सुभान अल्लाह। जिसके लिए आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ के पास बैठने से, मोहब्बत से देखने से अल्लाह हज मकबूल का सवाब अता फरमाता है। आज का नौजवान वही नहीं कर रहा है, बाकी सब कुछ कर रहा है। आगे चलिए, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत अली को मुस्कुरा के देखे। मुस्कुरा के देखने के बाद एक तो बता दिया आपने, दूसरा जो मसला था, आपको सुने आ रहा है? आपको सुने आ रहा है? पीछे वालों को हाथ उठा के बता दे, आ रहा है, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा मसला ये था कि हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, कल नया नया तस्करा हुआ है, फरमाते हैं कल नया नया तस्करा हुआ, अली तुम महफिल में नहीं थी, बात तुम्हारी चल रही थी। यानी अली की बात महफिल बनाकर करना ये नबी की सुन्नत है, और उस महफिल में जिक्र अली सुनना ये सहाबा की सुन्नत है। कल बात तुम्हारी चल पड़ी, आका कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली को देखना जो मैंने पहले फरमाया था इबादत है। सुनो, आज दूसरी बात कहता हूँ, अबू बकर सिद्दीक दूसरी बात कहता हूँ। अबू बकर सिद्दीक को बुलाया, कहा अबू बकर सिद्दीक जानते हो अली कौन है? जानते हो अली कौन है? कहा या रसूल अल्लाह आप फरमा दे। कहा मेरा अली वो है, कयामत के दिन जब वो किसी को चिट्ठी देगा वही पुलसिरात से गुजर सकता है, वही पुलसिरात से गुजर सकता है। अली जिसको चिट्ठी ना दे वो कटकर जहन्नम में गिर जाएगा, और अली जिसको चिट्ठी दे वो पुलसिरात से गुजर जाएगा। सुभान अल्लाह। इसी वजह से मैं तुम्हें देखकर दो बाला मुस्कुरा रहा हूँ। बात अबू बकर सिद्दीक की खत्म हुई, अब अली मुस्कुराने लगे, अली मुस्कुराने लगे। वाह वाह वाह, मोहब्बत देखे कैसी है।
علی مسکرانے لگے. ابھی ابو بکر صدیق مسکرا رہے تھے, علی سن رہے تھے. اب حضرت ابو بکر صدیق کے بعد میں علی مسکرانے لگے. حضرت علی کا مسکرانا دیکھا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں, علی تم کیوں مسکرا رہے ہو بھائی, تم کیوں مسکرا رہے ہو؟ کہا ابو بکر صدیق بات یہ ہے میں اس لیے مسکرا رہا ہوں جس نبی نے تمہیں فرمایا ہے کہ علی جس کو چٹھی دے وہی پلسرات سے گزرے گا, اسی نبی نے مجھے فرمایا ہے جو ابو بکر صدیق سے محبت کرے گا چٹھی اسی کو دینا, چٹھی اسی کو دینا. معاملہ کیا ہے؟ سوال تو پہلے چٹھی کا ہوا لیکن سوال سے اہم جواب ہے. سن لیجیے آپ, علی چٹھی اس کو دے گے, علی چٹھی اس کو دے گے جو ابو بکر صدیق کا محبتی ہو, جو ابو بکر صدیق سے پیار کرنے والا ہو, جو ابو بکر صدیق کے منقبت پڑھنے والا ہو, جو ابو بکر صدیق کی تعریف کرنے والا ہو, جس کے دل میں ابو بکر صدیق کا بغض ہوگا. حضرت علی کبھی اس سے محبت نہ کرتے تھے, نہ کرتے ہیں, نہ کرتے رہیں گے. اور کل بروز قیامت جب حشر برپا ہوگی اور چٹھی دینے کی بات آئے گی تو ابو بکر صدیق سے جو محبت کرتا ہے, ابو بکر صدیق سے جو پیار کرتا ہے, ابو بکر صدیق سے جناب والا جس کا لگاؤ ہے, حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم اسی کو چٹھی عنایت کریں گے. اور جس کو چٹھی مل جائے گی وہ پلسرات سے کیا ہو جائے گا؟ پار ہو جائے گا. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانثاروں, اب دونوں صحابہ کی زندگی دیکھو اور دونوں صحابہ کی زندگی پر غور کرو کہ کس قدر محبت, اور دونوں میں جو بات نبی نے فرمایا, دونوں میں دیکھیے بات تو تمام صحابوں میں فرما دیتے, یہ بات تمام صحابہ, ابو بکر صدیق کو بلانے کی حاجت تھی؟ سب جب علی کا تذکرہ چل رہا تھا بات ہو جاتی, لیکن ابو بکر صدیق کو بلانا خاص. ادھر آؤ ابو بکر, ادھر آؤ. جانتے ہو علی کون ہے؟ تنہائی میں جانتے ہو ابو بکر علی کون ہے؟ علی وہ ہے جسے چٹھی دے گا پلسرات پار ہو جائے گا. وہ پلسرات صرف علی کو کہا, صرف ابو بکر صدیق کو کہا. اچھا جب تذکرہ ابو بکر چل رہا تھا تب بھی صحابہ بہت تھے, لیکن اس میں علی کو بلا کر کہنا علی ادھر آؤ, علی ادھر آؤ. قیامت کے دن چٹھی اس کو نہ دینا جو ابو بکر صدیق کا باغی ہوگا. جو ابو بکر صدیق کا, کتنی گہری بات ہے معلوم آپ کو, آپ نہیں سمجھے اس کے اندر, میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا. گہری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عالم غیب تو ہے, سن لیجیے عالم غیب تو ہے, لیکن وہ حضرت علی کی طرف بھی آپ کو توجہ دلا رہے ہیں کہ میرا علی وہ ہے کہ قیامت تک کون صدیق سے محبت کرنے والا ہے اور کون صدیق سے محبت کرنے والا نہیں ہے جانتا ہے. یہ علی بھی جانتا ہے. جب علی جانتا ہے, جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہانہ زمانے کی جھولی, ارے محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا, مختار کا عالم کیا ہوگا. جناب والا نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کا یہ کمال ہے کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ قیامت تک ہونے والے معاملات کو علی جانتے. علی, ہاں ایک بات میں اس کو کلیئر کر دوں کہ علی ہو, ولی ہو, صحابہ ہو یا نبیوں کی تمام جماعت ہو, وہ بذات خود نہیں جانتے, اللہ عطا کرتا ہے وہ جانتے. اللہ عطا کرتا ہے وہ بذات خود اگر کسی کو علم ہے تو اس کا نام اللہ رب العزت ہے. خالق اور مالک جس کو بذات خود علم ہے اور نبیوں کو جتنا علم ہے وہ عطائی ہے. ذاتی علم کا مالک اللہ جل شانہ و عمن والہ. اب بات صرف یہ ہے کہ علم ہے کتنا. عجیب, نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھرانے کی بات تو بہت دور کی ہے, بہت دور کی ہے. نبی کونین صلی اللہ تعالی وسلم کے گھرانے کی بات تو بہت دور کی ہے, لیکن وہ گھرانے سے جو محبت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی علم سے نواز دیتا ہے, اس کو بھی علم سے نواز دیتا ہے. اور سنیے بات ختم ہو رہی ہے, سن لیجیے, اس کو بھی علم سے نواز دیتا ہے. اور پھر انسان
جو اہل بیت اطہار کے گھر کی ڈیوٹی کرتے ہیں، بلی بلی، اللہ اس کو بھی علم دے دیتا ہے کہ کس کے دل میں ایمان ہے، کس کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ اب وہ بلی کون سی تھی اور کہاں کی تھی اور کون سا واقعہ اس کے ساتھ پیش آیا تھا، انشاءاللہ کل بیان ہوگا۔ اور کل یہ بھی بیان ہوگا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی علم غیب مصطفیٰ علیہ السلام کے ضمن میں یہ بات رکھی جائے گی۔ ویسے تو حضرت فاطمہ کی بات ہوگی، لیکن ایک یہودی جو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رہا کرتا تھا، جس کا نام شمعون تھا، وہ یہودی تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توریت میں لکھی ہوئی بات، جس کو وہ ہمہ وقت اپنے ذہن و فکر میں گھمایا کرتا تھا کہ یہ واقعہ کب پیش آئے گا اور کب میں اسلام کی صداقت کو اقرار کروں گا۔ صاحب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پھر وہ واقعہ آتا ہے، لیکن وہ واقعہ بڑا دل کو چھو لینے والا واقعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سننے سنانے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں والدین سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم تمام کو والدین کا چہرہ محبت کے ساتھ تکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام صحابہ سے بے انتہا محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس بیان میں اگر کوئی شرعی غلطی ہوئی ہو، ان عاجز استغفر اللہ کہہ کے رخصت پائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد رب العالمین۔ میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں، آپ بھی کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔